بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحلال فريضة بعد الفريضة أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم حضرات علماء کرام، صدر اجلاس، نوجوان علماء، میرے بھائیوں، بزرگوں اور کھرڑ اور آس پاس کے سے آنے والے میرے خصوصی مجھ سے دلوں سے محبت کرنے والے میرے بھائیوں، یہ آپ حضرات کا اجلاس جو رات ہوا، پہلی نشست تقدیر الہی سے ختم ہوئی، یہ انشاءاللہ دوسری نشست، یہ تیسری نشست دوسری کا بھی انشاءاللہ فریضہ انجام دے گی، مجھے امید ہے اللہ کی عزت سے۔ انشاءاللہ تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے۔ اللہ کے یہاں سے جو فیصلے ہوتے ہیں، بارش نہ ہوتی تو کھیتوں میں کیسے بہار آتی، کیسے گندم ہوتا، وہ رب رحمت برسا رہا ہے، وہاں کھیتوں میں بہار آئے گی تو مدرسوں میں بھی تو بہار آئے گی۔ اس لیے بارش سراپا رحمت ہے، بارش کا ہونا سراپا رحمت ہے، اور ایسے جلسے بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں جن میں بارشیں ہوتی ہیں، یاد رکھنا بات، میرا تجربہ ہے یہ۔ ابھی بھی میں ایک جلسے سے آ رہا ہوں، حسن اتفاق یہ ہے، یہ دو عبدالقیوم ہیں، ایک چھوٹا بھائی ہے میرا، یہ بڑے بھائی ہیں، دونوں کا نام ہی عبدالقیوم ہے۔ وہاں بھی رات ہی جلسہ تھا اور یہاں بھی رات جلسہ، وہاں رات کی نشست میں بھی پھر صبح بھی اس نے تقاضا کیا، چھوٹا بھائی ہے تقاضا زیادہ کرتا ہے، تو وہاں سے فارغ ہو کر یہاں حاضر ہوا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں۔ میرے دوستو، ابھی قاری صاحب آپ لوگوں کو سورہ یوسف سنا رہے تھے، سورہ یوسف کا پورا ایک رکو سنا دیا ہے نا، پتہ آپ کو سورہ یوسف کا سنا تو ہے، ان قاریوں نے تو سنا ہی ہوگا، جو ماشاءاللہ بڑی داد سے مالا مال کر رہے تھے۔ لیکن سورہ یوسف پڑھنے کے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں سورہ یوسف کے تعلق سے۔ ہم لوگ سبھی رنجیدہ رہتے ہیں، رنج و غم میں مبتلا رہتے ہیں، پریشانیوں میں اور ہم و غم میں، ٹینشنوں میں رہتے ہیں۔ سورہ یوسف کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کسی پریشان حال کو سورہ یوسف سنا دی جائے یا کوئی پریشان حال سورہ یوسف پڑھ لے، سمجھ گئے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سکون عطا فرماتا۔ کون کون پڑھے گا ہاتھ اٹھائیے، کب کو پڑھیں گے بتائیے، یہ بھی بتانا پڑے گا، رجسٹر بہت پکا ہے میرا، کچا والا نہیں، ابھی ان سے بھی پکے والا لیتا ہوں۔ کب کو پڑھو گے؟ کیونکہ جب ٹینشن ہوگی جب پڑھیں گے، ایسے پڑھو نا جو ٹینشن ہی نہ ہو، جو ٹینشن کا نمبر ہی نہ آئے نا۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام، بھائی اندر آ جاؤ، جگہ دے دو، ان چھوٹی چھوٹے بچوں کو بھی جگہ دے دو اور بڑوں کو بھی جگہ دے دو، بیٹھ جاؤ۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات پر ادھر بھی بیٹھ جائیں رہا تھا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا وہاں کا سبق سنا دوں، لیکن وقت اجازت تو دیتا نہیں بالکل بھی، لیکن میں بہت تھوڑی سی بات بتا رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خود بھی نبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، ان کے باپ بھی نبی کے بیٹے ہیں، ان کے باپ بھی نبی کے بیٹے ہیں، 4 پشتے ہیں نبیوں کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، وہ ہیں یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی
جو قرآن کریم نے جس کو احسن القصص بتایا ہے، اور ان کی زندگی کے بہترین سبق قرآن کریم نے بڑی تفصیل سے، کسی بھی نبی کا اتنی تفصیل سے قرآن کریم میں ذکر نہیں، اور ایک ہی جگہ ذکر ہے پورے قرآن کریم میں سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ آج ہم لوگ جو جن حالات کا شکار ہے نا، بھائی بھائی سے، بھائی باپ سے، باپ بیٹے سے آپس میں جو کشیدگیاں، رنجیدگیاں، پریشانیاں کا شکار ہوتا ہے، اور طرح طرح کے پلاننگ بنتے ہیں، اور ان پلاننگ میں سب کچھ کر لیا جاتا ہے۔ ایک بھائی بھائی کے ساتھ کیا کر لیتا ہے، ایک بیٹا باپ کے ساتھ کیا کچھ کر گزرتا ہے، وہ سب ان حالات میں۔ ان کے ساتھ صرف اتنا ہی نہیں ہوا کہ ان کو ان کے بھائیوں نے ستایا ہو، بلکہ اللہ آگے چل کر ایسے ایسے الزامات، ایسے ایسے تہمتیں، ایسے ایسے بہتان ان پر لگے جن کا تصور زبان پر ہم جیسوں کو لانا بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن چونکہ قرآن کریم نے اس کو نقل کیا ہے، اس لیے نقل کفر نباشت کوئی بات نہیں، قرآن نے تو بہت اچھے انداز سے اس کو دوستوں نقل کیا ہے۔ تو ایسے ان حالات سے جو سبق حضرت یوسف علیہ السلام نے بطور خلاصے کے بتایا، وہ میں سبق بتاؤں گا آپ لوگوں کو۔ اللہ نے ان کو حضرت یعقوب کے یہاں پیدا فرمایا، وہ لاڈلے تھے، حضرت یعقوب کے بہت لاڈلے تھے، خوبصورت بھی بہت تھے۔ جب تیسرے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ خود فرماتے ہیں لقد اعطی شطر الحسن، دنیاوی حسن کا آدھا حصہ ان کو دیا گیا تھا۔ آدھا حصہ معمولی نہیں ہوتا، ذرا سا کوئی حسین آ جائے یہاں لائٹیں غائب ہو جائیں گی، لائٹ نہیں دیکھو گے آپ، حسینی کو دیکھو گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حال بھی یہی تھا، جو ان کو دیکھتا تھا وہی محبت کیا کرتا تھا، جو دیکھتا تھا۔ ان کی پھوپھی نے ان کو اپنے پاس رکھا پرورش کے لیے۔ 2 سال کے بعد واپسی کا نمبر آیا تو ایک پٹکا اپنا ان کی کمر میں چھپا دیا تاکہ اس بہانے سے میرے پاس رہ جائے۔ چور بنا دیے گئے، چور بن گئے، پھر رہے انہیں کے پاس، پھر کنویں میں ڈالا، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، پٹخی ماری، اوپر سے نیچے گرایا، وہاں سے نکالا تو ایک قافلہ آ گیا، قافلے کو غلام بنا کر بیچ دیا گیا، یہ چور بھی ہے اور غلام بھی ہے۔ پھر مصر کے بازار میں غلام بن کر ہی بک گئے، بڑی بڑی قیمتیں ان کی لگی، سونے کے برابر۔ ایک طرف ایک پلڑے میں ان کو کھڑا کرو، ایک طرف سونا رکھو، پھر دوبارہ کھڑا کرو تو مشک رکھو، تیبارہ کھڑا کرو تو عنبر رکھو، چوتھی مرتبہ کھڑا کرو تو ریشم رکھو، ایسی قیمتیں ان کی لگی۔ اور عزیز مصر نے، جس کے کوئی علاج نہیں تھی، اس نے خرید لیا۔ قسمت کا بڑا اچھا تھا عزیز مصر، قسمت کا بڑا اچھا تھا۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، علامہ ابن کثیر نے یہ بات نقل کی ہے، دنیا کے 3 آدمی بڑے عقل مند ہوئے ہیں، انہی میں سے عزیز مصر بھی بڑا عقل مند ہوا ہے۔ اس نے غلام سمجھ کر خریدا تھا، غلام سوچ کر خریدا تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو اس کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، زلیخا کو یہ کہا، زلیخا یہ غلام نہیں ہے، غلام کا اعزاز نہیں ہوا کرتا، غلام کو عزت نہیں دی جاتی، غلام کا اکرام نہیں کیا جاتا، یہ اکریمی مثواہ وعسیٰ ان ینفعنا او نتخذ ولدا، اس کا اکرام کرنا۔ یہ عقل مند انسان تھا، قیافہ شناس تھا، سب سے عقل مند انسان تھا دنیا کا۔ ان میں سے 3 عقل مندوں میں سے ایک عقل مند انسان عزیز مصر بھی ہوا ہے۔ انہی عقل مندوں میں سے ایک عقل مند انسان ہماری امت میں سب سے بڑے انسان انبیاء کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، جنہوں نے یہ فیصلہ لیا تھا میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ عمر ہوں گے۔ یہ ان کا فیصلہ عقل مندی کا فیصلہ تھا دوست۔ میرے بھائیو بزرگوں، ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلتے ہیں، مصر میں کانڈ ہو گیا تھا ان سے، مدین جاتے ہیں، وہاں دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں پانی پلا رہی ہیں، لیکن پانی پلانے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ مرد لوگ پانی پلا لیتے اپنی بکریوں کو، وہ ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کنویں سے پتھر ہٹایا اور پانی پلا دیا، پانی پلا دیا۔ بچیاں پہلے پہنچ گئی گھر، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے سوال کیا، تم دیر میں آتی تھی روزانہ، بہت تاخیر سے آتی تھی، آج سویرا کیوں آئی، اس کی وجہ بتاؤ۔ انہوں نے وجہ بتا دی، ایک نوجوان ہے، اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا، پانی پی لیا تو ہمارا کام پورا ہو گیا، ہم جلدی بکری لے کر آ گئی، بلا کر لاؤ۔ وہ واپس آئی، ایک آئی ان میں سے، پہلے 2 آتی تھی، دونوں تھی، ایک آئی۔ خیر
کل ملا کر بتانا یہ ہے کہ انہوں نے ایک رائے دی اپنے ابا جان کو، ابا جان میری ایک رائے ہے کہ انہی کو نوکر رکھ لو نا، ہم تو بچی ہیں، اور بکری بھی 2-4 ہوں تو ہوں، ہزاروں نہیں 10-20-10-12 ہزار بکری آتی ہے حضرت شعیب کے یہاں۔ اب تو مولویوں کا ایک بھی بکری نہیں ہوتی، سنت کو تو مولویوں نے ختم کر دیا ہے۔ آپ کے یہاں بولنا چاہ رہے ہیں آپ کو؟ چلو پھر پال لو، کوئی بات نہیں۔ بکریاں اصل میں گھروں میں نہیں پلتی، ہمارے یہاں تصور غلط ہے، بکریاں جنگلوں میں پلتی ہے۔ ہم جو کہتے ہیں بدبودار ہو جائے گی، سڑاند ہو جائے گی، انہیں جنگلوں میں لے جاؤ نا، وہاں ان کا بسیرا ڈالو، پھر دیکھو بکریاں پلے نہیں پلتی۔ خیر ایک رائے دی بچی نے، ابا جان انہی کو نوکر رکھ لو، ان میں 2 خوبی ہیں، ایک طاقتور ہیں، ہم نے دیکھا پتھر اکیلے نے اٹھا دیا، دوسری امانت ہے، انہوں نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا ہے پردہ پوشی کا، مجھے جس طرح سے کہا ہے، یہ بڑے امانت دار ہیں۔ وہ بہت سمجھدار عورت تھی، وہی تو آئی بنی ان کی بیوی بھائی۔ تو میرے بھائیو بدرو، حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے بہکایا، سب وہ قصہ نہیں بتانا، لیکن اللہ نے وہ پاک باز تھے، نبی تو پاک باز ہوتا ہی ہے، پاک باز رہے، پاک باز رہیں گے۔ آگے چل کر پھر بہت بڑا قصہ ہوا کہ ان حالات کے باوجود اللہ رب العزت نے اسی مصر کا، جس مصر میں وہ غلام بنے تھے، اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ پتہ لگا اس سے ایک سبق بہت بڑا ملتا ہے، انسان کو اگر انسان اپنی ذات میں اچھا اور سچا ہے، یہ 2 لفظ یاد رکھو، کیا ہے؟ اچھا اور سچا ہے، حالات سے کبھی نہیں گھبرانا نہ چاہیے، نہ جلد بازی کرنی چاہیے کہ یہ گیند میرے پالے میں پڑ جائے، اللہ رب العزت ضرور اس کو نوازیں گے، طے ہے یہ بات، ضرور نوازیں گے۔ بے شک مصر کے بادشاہ بنے، مصر کے بادشاہ نے وہی بھائی جو پٹخی مارتے تھے، وہی بھائی جو تھپڑ مارتے تھے، وہی بھائی جو برا بھلا کہتے تھے، وہی بھائی جنہوں نے باپ سے یوسف کو الگ کیا تھا، سب کچھ کیا، آج وہی بھائی ان کے سامنے آئے کہ نہیں آئے؟ غلہ لینے آئے، محتاج بن کر آئے، غریب بن کر آئے، مفلس بن کر آئے، غلطیوں کی معافی مانگنے آئے۔ حضرت یوسف کا کمال کے اخلاق تھے، لا تثریب علیکم اليوم۔ آگے جو خلاصہ بتانا چاہتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے دوستو یہ بتایا، یہ جو کچھ اللہ نے مجھے نوازا ہے نا، یہ میرا کمال نہیں ہے، جو بھی اس اصول کو اپنا لے گا، انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اپنے اندر 2 خوبیاں پیدا کر لو، تقوی والی زندگی پیدا کر لو، کیا پیدا کر لو؟ تقوی والی زندگی پیدا کر لو، اور صبر کی دولت کو، صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے مت چھوڑ دینا، یعنی جلدی نہیں کرنا۔ حالات ہیں، آئیں گے، سب پر حالات آتے ہیں۔ آج مسلمانوں پر کتنے حالات ہیں، آج مسلمان مسجدوں کے علاوہ دوسری جگہ نماز پڑھنے سے نہیں نماز پڑھ سکتا، پریشان ہے۔ پہلے جنگلوں میں، منگلوں میں، دریاؤں میں، دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، وہ حال تھا مسلمانوں کا۔ آج کوئی ہوائی جہاز میں نماز نہیں پڑھ سکتا، ریل میں نہیں پڑھ سکتا، اور جنگل میں نہیں پڑھ سکتا، ویڈیو بن جاتی ہے، حالات ہے۔ لیکن انسان، پھر میں کہہ رہا ہوں، 2 چیزیں اپنا لے، سچائی اور اچھائی، یہ مومن کی صفات میں سے ہے، سچا ہونا اور اچھا ہونا خوبیوں میں سے ہے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ سب اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت سچے ہیں، اچھے کام کرنے والے ہیں، باتوں کو ماننے والے ہیں، میرا ذاتی تجربہ ہے، اور یہ آپ کے سامنے آپ کی اچھائی کا نتیجہ آ رہا ہے، آپ کے سامنے آپ کی سچائی کا نتیجہ آ رہا ہے۔ یہی سچائیاں اور یہی اچھائیاں کل قیامت کے دن ہوگا انشاءاللہ۔ کوئی ادھر سے نکلے گا حافظ قرآن، کوئی اس کونے سے اٹھے گا حافظ قرآن، کوئی اس کونے سے اٹھے گا حافظ قرآن، کوئی اجی اس نے تو میرے لیے تعاون دیا تھا مدرسے میں، اے اللہ اس کو تو نے مجھے معاف کر دیا، تو میں سفارش کر رہا ہوں جس نے میرے پڑھانے میں تعاون دیا ہو مصباح العلوم میں، اسے بھی معاف کر دے، بخششوں کے پروانے ملیں گے، بخششوں کے پروانے ملیں گے۔ دوستو یہ گھڑیاں آج تو صبر کی گھڑیاں ہیں، آج تو تکلیف کی گھڑیاں ہے، پیسہ خرچ کرتے ہوئے بڑی زور کی گھڑیاں ہے، لیکن آپ لوگ اچھے اور سچے ہیں، دیتے ہیں، بڑا اچھا مال اپنا دیتے ہیں، بڑا اچھا ذخیرہ اپنا دیتے ہیں، قیمتی مال اپنا خرچ کر رہے ہیں، حلال کمائی اپنی مدرسہ مصباح العلوم کو دے رہے ہیں۔ دوستو یہ خالی نہیں جائے گا، سمجھ کی بات کو؟ کامیاب ہیں آپ لوگ، کامیاب ہیں جس نے اپنا وقت دے دیا،
وقت بھی دے دیا اللہ کے لیے، مال بھی دے دیا اللہ کے لیے، جان بھی دے دی اللہ کے لیے، قرآن کا فیصلہ ہے اللہ نے ان کے لیے جنت دے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، دو چیزیں دو اور جنت کا پروانہ لو۔ یہ قرآن کریم کہتا ہے دو چیزوں کی حفاظت کرو اور جنت کا پروانہ لو۔ آقا رحمت فرماتے ہیں من تضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ بالجنہ۔ ایک روایت میں آتا ہے من تکفل لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ، اس زبان کو جو دو جبڑوں کے بیچ ہے، یہ شرمگاہ جو دو پیروں کے بیچ ہے، اس کی حفاظت کر لو، نہ تو تمہاری شرمگاہ غلط جگہ استعمال ہو۔ اللہ نے بیوی دی ہے بس وہی کفایت کرو اور قناعت کرو، کسی غیر کو مت دیکھو، اور غلط جگہ تمہاری شرمگاہ نہیں کھلنی چاہیے۔ اور یہ زبان ہے، اس زبان کو سچائی کا پیکر بنا لو، اس زبان کو اچھی باتوں کا کہنے والا بنا لو، نہ اس زبان سے کسی کی غیبت ہو، نہ الزام کی باتیں ہوں، نہ بہتان کی باتیں ہوں، نہ گانے بجانے کی باتیں ہوں، اور نہ غلط سلط باتیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی لیتے ہیں، جیسے آپ لوگ گارنٹر بنتے ہیں نا کہ عدالتوں میں جا کر جی میں اس کا ضامن ہوں، میں اس کا گارنٹر ہوں، آپ اس کو چھوڑ دیجئے اور میں ضامن ہوں۔ اللہ کے نبی سے بڑا ضامن کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ تو بک جاتے ہیں دو لڈوؤں میں، دو جو چائے میں بک جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں دو چیزوں کی صحیح استعمال کر لو، میں ضامن اور گارنٹر ہوں، اس کو جنت دلواؤں گا۔ ایک زبان، آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ کہے تو اچھی بات کہے ورنہ خاموش بیٹھا رہے۔ اسی لیے اللہ نے زبان کو اندر رکھا ہے باہر رکھا؟ بتاؤ، زبان اندر ہے باہر ہے؟ ہونٹوں کے اندر ہے نا۔ اس سے تو قرآن پڑھو، کیا پڑھو؟ قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا نیک نام لو، کسی کو بھلی بات بتاؤ، کسی کو اچھی بات بتاؤ۔ قرآن زبان اس لیے دی ہے دوستو۔ تو میرے بھائیو بات سمجھ میں آئی؟ کس کے سمجھ میں آئی بتا دیا؟ بس سیدھا ہاتھ اٹھا دو، اللہ کے والو۔ اب تو گرمی لگ رہی ہوگی، سردی کہاں ہو رہی ہے؟ اب یہاں تو بہت گیس ورنہ باہر ہی تو ہوا چل رہی۔ آگے سمجھ میں بات؟ ہم ابھی چھوٹے بھائی کی ترتیب کے یہاں سے آئے ہیں، ہم نے وہاں بھی ترتیب رکھی تھی اور دل میں بھی ترتیب رکھ رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے کچھ دیا ہو تو بتا دو۔ قائد صاحب آپ بتاؤ کیا دیا ان لوگوں نے؟ کچھ دیا؟ آپ اعلان کرنا چاہتے ہیں، کچھ سنانا چاہتے ہیں؟ 5 منٹ ہے آپ کے پاس، مائک لے لو اور سنا دو، سنا دو، سن لو بھائی 2 منٹ۔ بھائی قائد صاحب بٹھا دو انہیں جلدی۔ سعید احمد، ماسٹر نیاز الدین۔